ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. آج آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت جس کا تعلق سورہ بقرہ سے ہے، آج کے اس ایپیسوڈ میں لاک ڈاؤن سے متعلق کچھ تذکرہ کیا جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ دارالعلوم کے شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری، جو ہمارے شیخ بھی ہیں، ہمارے استاذ بھی ہیں، حضرت کی ایک کتاب ہے جو دراصل شرح ہے، حجت اللہ البالغہ کی شرح ہے رحمت اللہ الواسعہ۔ اس کتاب کے اندر ایک شعر ہے جس کا تذکرہ حضرت نے کیا ہے کہ جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصرت عنہ افہام الرجال، کہ قرآن کریم کے اندر تمام چیزوں کا علم ہے، لیکن انسان کی فہم، انسان کی سوچ اور ان کی فکر اس کے سمجھنے سے قاصر ہے۔ تو جب اس شعر کے اندر یہ بات کہی گئی کہ قرآن میں ہر چیز کا علم ہے، تو ہم جائزہ لیتے ہیں کہ آیا لاک ڈاؤن کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو لاک ڈاؤن کے ایام میں قرآن کریم نے ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے کیا رہنمائی کی ہے۔ چنانچہ یہ آیت ہے۔ آج میں صرف دو باتیں بتاؤں گا۔ پہلے آیت کا ترجمہ ہوگا، اس کے اعتراضات کے جوابات دیے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد اس آیت سے کیا احکام مستنبط ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ آیت کا ترجمہ دیکھیں۔ الم تر الی الذین خرجوا، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے دیار سے نکل گئے، جو اپنے ملک سے، اپنے رہنے کی جگہ سے، گاؤں سے نکل کر دوسری جگہ جانے لگے۔ وہم الوف، اور ان لوگوں کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ سب سے پہلے یہاں اعتراض ہوگا، الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ یہ خطاب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا۔ حضور، یہ جو واقعہ ہے یہ واقعہ حضور سے بہت پہلے کا ہے، تو پھر حضور اس واقعے کو کیسے دیکھیں گے؟ اس طرح سے خطاب کرنا میرے خیال میں صحیح نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں دیکھنے سے مراد ہے جاننا۔ کیا آپ نے اس بات کو نہیں جانا؟ الم ترى، الم تعلم کے معنی میں ہے، اور یہاں رویت سے مراد ہے رویت قلبی، یعنی کسی چیز کو دل سے دیکھنا، اور دل سے دیکھنے کا مطلب ہے کہ اس چیز کا یقین ہو جانا۔ پھر سوال ہوگا کہ جب الم ترى، الم تعلم کے معنی میں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو الم ترى کے بجائے الم تعلم ہی کہہ دینا چاہیے۔ جب اس معنی میں ہے تو وہی لفظ لے آتے۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ الم تعلم اور الم ترى میں فرق ہے۔ الم تعلم کے اندر صرف علم اور ادراک ہوتا ہے، لیکن الم ترى کے اندر علم اور ادراک کے ساتھ ساتھ شہرت اور یقین کا معنی بھی سمجھ میں آتا ہے۔ اسی لیے باری تعالیٰ نے حکمتاً الم ترى کہا۔ یہ بات ہو گئی۔ اس کے بعد آگے وہم الوف، ان لوگوں کی تعداد ہزاروں میں تھی، یعنی وہ لوگ جو اپنے گاؤں سے نکل گئے تھے وہ بڑی تعداد میں تھے۔ الوف الف کی جمع ہے، الف کہتے ہیں ہزار کو، 1000 1000،
تو عربی میں اس کو کہتے ہیں الفن، اس کا معنی 1000، کیا معنی ہے 1000۔ اب اس کی جمع لے آئے الوف، الفن جمع الوفن تو کئی ہزار، اور یہ جمع کثرت ہے۔ جمع کثرت کا اطلاق ہوتا ہے 10 سے زائد پر، جب 10 سے زائد پر اس کا اطلاق ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ کم سے کم 10,000۔ ان لوگوں کی تعداد کا اندازہ ہو گیا اس جمع سے کہ ان لوگوں کی تعداد کم سے کم کتنی تھی، 10,000 تھی، جو گاؤں سے نکل گئے تھے۔ پورے واقعے کی تفصیل ابھی میں بتاؤں گا، ابھی صرف ترجمہ ہو رہا ہے۔ وہ لوگ کیوں نکلے تھے؟ حذر الموتی، موت کے ڈر سے نکل گئے۔ اپنے گاؤں سے وہ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے، اور کیوں بھاگے؟ موت کی وجہ سے۔ فقال لهم اللہ موتو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں سے کہا موتو، تم مر جاؤ۔ جب وہ لوگ گاؤں سے بھاگ گئے تو ان کو حکم دیا مرنے کا۔ ثم احیاہم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ ہونے کا حکم دیا، پھر وہ زندہ بھی ہو گئے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں پر بڑا مہربان ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکریہ ادا نہیں کرتے، اکثر لوگ تھینک یو نہیں کہتے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس آیت کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ یہ آیت کس واقعے سے متعلق ہے؟ اس سلسلے میں حدیث شریف میں خاص طور سے امام قرطبی نے بیان کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک قوم تھی، اور وہ لوگ ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ اس گاؤں کا نام ہے داوردان۔ کیا نام ہے گاؤں کا؟ داوردان۔ اس گاؤں میں یہ لوگ رہتے تھے، تو اچانک اس گاؤں میں کیا ہوا کہ ایک بیماری پھیل گئی، جیسے آج کل کورونا وائرس پھیلا ہوا ہے، ایسے ہی اس گاؤں میں وائرس پھیل گیا، طاعون کی بیماری پھیل گئی۔ تو یہ لوگ اس گاؤں سے بھاگنے لگے۔ اسی کی طرف اشارہ کیا، خرجوا من دیارہم، آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو لوگ بھاگ رہے تھے نکل کر اپنے گاؤں سے؟ تو وہ لوگ اس داوردان گاؤں سے بھاگ رہے تھے، اور بھاگ کر کے 2 پہاڑیوں کے بیچ میں ایک جگہ پر جا کر کے انہوں نے پڑاؤ ڈالا، اور وہیں وہ رک گئے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو بھیجا، اور ان 2 فرشتوں نے اس قوم کو سامنے سے اور پیچھے سے گھیر لیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان دونوں فرشتوں نے ایسی آواز نکالی، ایسی خطرناک اور بھیانک آواز نکالی، جس کی وجہ سے وہ سب کے سب وہاں پر مر گئے۔ جب سب مر گئے، اسی کو کہا فقال لهم اللہ موتو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا مر جاؤ، یعنی فرشتوں کے ذریعے سے ان کو مارا۔ اس کے بعد کیا ہوا صاحب؟ ہزاروں کی تعداد میں، کم از کم 10,000 تو ہیں ہی، اتنی بڑی تعداد میں لوگ جب مر گئے تو اب لوگ پریشان ہوئے کہ صاحب ان کو کیسے دفنایا جائے، اتنی بڑی تعداد ہیں۔ تو دفن کرنے کے بجائے ان لوگوں نے ان کی لاشوں کو اسی جگہ رہنے دیا، اور چاروں طرف سے کسی چیز کے ذریعے ان کو گھیر دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ صاحب ان کے گوشت ان کی ہڈیاں گل گئیں، سڑ گئیں، اور سب وہ مٹی میں مل گئے، کچھ ہڈیاں اور کچھ پوروے رہ گئے۔ اب یہ اس میں اختلاف ہے کہ وہ لوگ کتنے دن تک مرے رہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 3 سال تک یوں ہی مرے رہے، بعض لوگوں نے کہا کہ 7 سال۔ بہرحال علی الاختلاف، جب وہ لوگ یوں ہی پڑے ہوئے تھے اور ان کی ہڈیاں سڑ گئی تھیں، گل گئی تھیں، تو کچھ دنوں کے بعد ایک نبی جن کا نام ہے حضرت حزقیل علیہ السلام، کیا نام ہے؟ حزقیل۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ حزقیل نہیں، ان کا نام شمعون تھا۔ بہرحال وہ نبی وہاں سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ صاحب یہ ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، اور تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ ان سب کو زندہ کر دیجیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ آپ یوں کہیں، اس طرح سے کہیں گے تو یہ لوگ زندہ ہو جائیں گے۔ کیا کہیں؟ تو ان کو بتایا کہ آپ اس طرح کہیے عربی میں، ایتھا العظام البالیہ ان اللہ یأمرکی ان تجتمعی، ایتھا العظام البالیہ، اے بوسیدہ ہڈیوں، ان اللہ یأمرکی، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، ان اللہ یأمرکی،
ان تجتمعی کہ تم لوگ اکٹھے ہو جاؤ۔ چنانچہ ان کی جو ہڈیاں تھیں سڑی ہوئی گلی ہوئی، وہ ساری ہڈیاں اکٹھی ہو گئیں اور ہڈیاں آپس میں جڑ گئیں اس بات کے کہنے کی وجہ سے۔ اس کے بعد پھر ان سے کہا کہ پھر آپ یوں کہیے ایھا العظام ان اللہ یأمرکی ان تکتسی لحما وجلدا وعصبۃ، کہ اے ہڈیوں تم اپنا گوشت اور اپنی کھال اسی طرح اپنے پٹھوں کو اپنے اوپر چڑھا لو، یعنی انسانی شکل اختیار کر جاؤ۔ اس کے بعد پھر کہا کہ پھر یوں کہیے ایتھا الارواح ان اللہ یأمرکی ان اللہ یأمرکی، اے روحو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے ان ترجع کہ تم لوٹ آؤ۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے وہ ساری روحیں لوٹ گئیں، اور وہ جو 10,000 لوگ مر گئے تھے، سڑ گئے تھے اور گل گئے تھے، اللہ کے حکم سے وہ سب کے سب زندہ ہو گئے۔ زندہ ہونے کے بعد انہوں نے سب سے پہلے جو اپنے منہ سے لفظ نکالا وہ کہا سبحان اللہ سبحانک لا الہ الا انت، یہ جملہ پڑھا۔ یہ اس آیت کی تشریح ہے جس کو مفسرین نے بیان کیا ہے کہ ایک جماعت تھی اور وہ جماعت جب بھاگ رہی تھی تو اللہ نے ان کو مارا، اور مارنے کے بعد پھر ان کو زندہ بھی کیا۔ اس آیت سے ہمیں 2-4 باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جس آدمی کی موت، ہر آدمی کی موت متعین ہے، لہذا جس کی موت جہاں پر متعین ہے وہیں آئے گی۔ کوئی موت سے بھاگے یا موت سے جان چھڑانے کے لیے کہیں پناہ میں جائے تو یہ بیوقوفی والی بات ہے۔ قرآن کی اس آیت نے اس بات کو واضح کر دیا کہ اگر کوئی شخص موت سے بھاگتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم جان چھڑا لیں گے، یہ ممکن نہیں۔ جیسا کہ یہ لوگ بھی بھاگ رہے تھے اپنی جان بچانے کے لیے، لیکن اللہ نے ان کو وادی میں لے جا کر کے مار دیا۔ پتہ یہ چلا کہ ہر آدمی کی موت متعین ہے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ پر ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب اس کا مقررہ وقت آ جاتا ہے، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، نہ تو وہ 1 سیکنڈ آگے جا سکتا ہے نہ 1 سیکنڈ پیچھے آ سکتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ موت کا وقت ہر انسان کا مقرر ہے، لہذا موت سے یا جہاد سے انسان کو نہیں بھاگنا چاہیے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات اس آیت سے یہ سمجھ میں آئی کہ اگر کہیں پر وائرس پھیل جائے، جیسے کورونا وائرس پھیل گیا یا طاعون کی بیماری پھیل گئی یا چیچک کی بیماری پھیل گئی، بہت سارے وائرس ہوتے ہیں، جیسے آج کل ایک وائرس چل گیا ہے کورونا وائرس، سمجھ میں آئی، جس کو نام دیا گیا کووڈ-19۔ کووڈ-19 یہ نام اس لیے 19 اس لیے کہا گیا کیونکہ 2019 میں یہ بیماری پیدا ہوئی، اور کو سے مطلب ہے کہ کورونا، سمجھ میں آئی بات، کووڈ، اور اس میں جو ڈی ہے، ڈی کا مطلب ہے کہ ڈائسز، یعنی اس کا علاج، اس طرح سے کچھ اس کا ترجمہ ہے۔ بہرحال انگریزی میں جو لوگ ماہر ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو کووڈ-19 اس لیے کہتے ہیں کیونکہ 2019 میں بیماری پیدا ہوئی، اس لیے اس کو 19 کا نام دیا گیا۔ بہرحال تو دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ جہاں پر کہیں وائرس پھیل جائے، آدمی کو چاہیے کہ اس جگہ سے نہ بھاگے، جیسا کہ یہ لوگ بھاگ رہے تھے لیکن ان کی جان بچی نہیں، یہ مر گئے۔ اسی لیے کہا گیا کہ جہاں کوئی بیماری پھیل جائے، اس سلسلے میں ایک حدیث بھی ہے، اذا وقع البلاء، حدیث کے الفاظ یہ ہیں، اذا وقع البلاء بأرض وانتم بها، اذا وقع البلاء بأرض وانتم بها، جہاں کہیں پر وائرس پھیل جائے کسی سرزمین میں اور آپ بھی وہیں پر ہیں، اسی سرزمین میں آپ بھی کیا ہیں، موجود ہیں، تو کہا گیا فلا تخرجوا فرارا منہ، تو آپ وہاں سے بھاگ کر دوسری جگہ نہ جائیں۔ یہ حدیث کے اندر کہا گیا۔ اور بعض دوسری حدیث میں ہے کہ آپ وہاں جائیں، نہ تو وہاں سے بھاگیں نہ اس جگہ پر پہنچیں جہاں پہ بیماری پھیلی ہے، نہ تو وہاں سے بھاگنے کی کوشش کریں اور نہ اس جگہ آنے کی کوشش کریں۔ دوسری حدیث میں یہ بھی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صاحب
لاک ڈاؤن کا پالن ہر انسان کو کرنا چاہیے، کیونکہ احادیث میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ لہذا جو حکومتی سطح پر لوگوں کو کوارنٹائن کیا جاتا ہے یا لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ صاحب اپنے گھروں میں رہیں، اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں، تو یہ انسانی زندگی کے لحاظ سے بہت ہی اہم اور انتہائی صحت کے لحاظ سے انتہائی اہم بات لوگوں کو بتائی جا رہی ہے اور لوگوں کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک دوسری حکمت ہے۔ اور تیسری حکمت اس کے اندر یہ ہے کہ صاحب اس میں کیا ہوگا کہ مان لیا جہاں پر وائرس پھیلا ہوا ہے آپ وہاں پر موجود ہیں اور آپ وہاں سے دوسری جگہ چلے گئے اور وہاں جا کر کے آپ نے کچھ لوگوں سے ملاقات کی، چونکہ آپ ایسی جگہ سے آئے ہیں جہاں پر پہلے سے وائرس پھیلا ہوا تھا، آپ دوسری جگہ پہنچ گئے اور جب وہاں پہنچے تو آپ نے کچھ لوگوں سے ملاقات کی اور وہ وائرس ان لوگوں میں منتقل ہو گیا، پھر دوسرا شخص وہ کسی اور سے ملاقات کرے گا تو وائرس اس کو بھی پہنچے گا۔ اس طرح آہستہ آہستہ پورے گاؤں میں آپ کی وجہ سے وائرس پھیل جائے گا۔ اسی لیے قرآن نے کہا کہ صاحب جہاں بیماری ہو وہاں سے نہ بھاگو، حدیث نے بھی اس کو کہا کہ جہاں پر بیماری ہو آپ اس جگہ سے نہ بھاگو بلکہ اسی جگہ پر رہو اور احتیاطی تدابیر اختیار کرو، یعنی بچنے کی جو شکلیں ہو سکتی ہیں، سوشل ڈسٹینسنگ کا کام ہے یا لوگوں سے کم ملنا جلنا ہے، جو بھی صورتیں ہیں ان کو اپنائیں، کم سے کم گھر سے باہر نکلیں۔ یہ صورتیں احادیث میں اور قرآن میں بیان کی گئی ہیں۔ ایک واقعہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ملک شام تشریف لے جا رہے تھے، تو جب وہ سرحد پر پہنچے تو ان کو پتہ چلا کہ ملک شام میں اس وقت طاعون کی بیماری پھیل گئی ہے۔ اب انہوں نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، کیا اس ملک میں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے۔ اس وقت تک ان لوگوں کے پاس حضور کا کوئی فرمان نہیں تھا، لیکن بعد میں تھوڑی ہی دیر بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف جو ایک صحابی ہیں، انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ حضرت حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جہاں کہیں وائرس پھیل جائے یا کہیں پر بیماری پھیل جائے تو ایسی جگہ نہ جاؤ اور نہ ایسی جگہ سے بھاگو۔ لہذا جب یہ حدیث حضرت عبد الرحمن بن عوف نے سنائی تو تمام صحابہ نے فیصلہ کیا کہ نہیں، اب ملک شام نہیں جانا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر نے صحابہ کو حکم دیا کہ واپس چلیں، تو تمام صحابہ واپس چلے آئے۔ لہذا اس سے پتہ چلا کہ آدمی کو لاک ڈاؤن کا لحاظ کرنا چاہیے اور بیماری سے بچنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ حکومتی سطح پر جو احکامات جاری کیے جاتے ہیں وہ بھی انسان کے صحت کے لحاظ سے اور قرآن کریم اور احادیث کے لحاظ سے عین ایک طرح سے حکومت کا پالن کرنا اور حکومت کی باتوں کو ماننا ایک طرح سے فرض عین ہے۔ لہذا آدمی کو چاہیے کہ ان باتوں پر عمل کرے، افواہوں پر دھیان نہ دیں کہ صاحب یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے گا یا یہ کر دیا جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پوری دنیا کے اندر یہ بیماری پھیلی ہوئی، ہر شخص پریشان ہے، لہذا ان باتوں کا ہم سب کو لحاظ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔